السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب دی ہے، انسانی حیات کے مختلف شعبے بنائے ہیں، پہلو بنائے ہیں، مختلف میدان انسانی حیات کے مرتب کیے ہیں، اور اسی ترتیب کے مطابق انسانی ہدایت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اور جس طرح زندگی کی ترتیب ہے، حیات کی مرحلے ہیں، مراتب ہیں، پہلو ہیں، اسی ترتیب سے ہدایت کے بھی مرحلے ہیں۔ اور جس طرح انسانی حیات اور انسانی حیات کی ہدایت کی ترتیب ہے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کی حفاظت کی بھی ترتیب بنائی ہے۔ حیات انسانی میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی میدان، شعبہ اور پہلو انسان کی اجتماعی زندگی کا ترتیب دیا ہے۔ اجتماعی حیات کے تقاضے، اس کی ضروریات، اس کے لوازمات اور اس کے اہداف اور مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ہر چند تفسیر میں، تشریح میں اور دین شناسی میں جس طرح اللہ نے حیات انسانی قرآن میں بیان فرمائی ہے، مقرر فرمائی ہے، اس طرح سے دین شناسی میں اسے تفسیر نہیں کیا گیا، اس طرح سے اسے کھولا نہیں گیا۔ اور اسی طرح ہدایت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، چونکہ زندگی کا سب سے بنیادی شعبہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے۔ ہدایت کا بھی بنیادی شعبہ اللہ نے ہدایت اجتماعی قرار دیا ہے، اور چونکہ یہ زندگی کی بنیاد ہے اور باقی تمام پہلو اس کے رہین منت ہیں، اس کی بنیاد پر ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت و حفاظت کا بھی دوسرے پہلوؤں سے زیادہ اہتمام فرمایا و تاکید فرمائی ہے۔ اور حفاظتی عنوان، حفاظتی تدبیر کو اللہ نے قرآن میں تقوی کا عنوان دیا ہے۔ اجتماعی تقوی سب سے بنیادی تقوی ہے۔ یہ اگر قائم ہو جائے، یعنی اجتماعی حیات انسان کی محفوظ ہو جائے، باقی حیات کے سارے شعبے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر تقوی اس شعبہ میں قائم نہ ہوا، حفاظت نہ رکھی گئی، تو باقی حیات کے شعبے ان میں بھی تحفظ ناممکن ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ حیات اجتماعی اور ہدایت اجتماعی، سماجی ہدایت اور سماجی ترتیب و تنظیم کمزور ہے، جس کے نتیجے میں باقی تمام شعبے کمزور ہیں۔ ہم اپنی اس ملت کو دیکھیں، اپنے ماحول اور سوسائٹی کو دیکھیں، تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ سماجی کمزوریاں نظر آتی ہیں، باقی تمام اس کے نتائج ہیں۔
اصل فساد، خرابی، بنیاد سے، جڑ سے جو چیز ہمارے معاشرے میں خراب ہے وہ سماجی نظام خراب ہے. سماجی نظام قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی ہدایت بھی اسی طرح کمزور ہے، بلکہ مفقود ہے، اور اس کی حفاظت کا سرے سے کوئی انتظام نہیں ہے. اجتماعی حیات کو، سماجی زندگی کو نظر انداز کر کے، سماجی ہدایت کو نظر انداز کر کے، چشم پوشی کر کے، اور سماجی حفاظتی نظام کو، تقویٰ کو چھوڑ کر ہم انفرادی اور گروہی اور حزبی اور فرقے کی طرف آ گئے ہیں، اور ان طریقوں سے چاہ رہے ہیں ہدایت پانا جو اللہ نے وہاں ہدایت رکھی نہیں ہے. ہدایت کا اہتمام کسی اور جگہ ہے اور ہم کہیں اور اس کو جستجو کر رہے ہیں. تقویٰ، اجتماعی تقویٰ بنیادی تقویٰ ہے، اور اجتماعی تقویٰ اجتماعی ڈھانچے کے بعد ہے. پہلی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اجتماع کی تشکیل ہے، الہی بنیادوں پر، الہی اصولوں پر اجتماع کی تشکیل، جس کو امت یا امت مسلمہ قرآن کریم نے قرار دیا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام جو مامور ہیں انسان کو، انسان کی ہدایت پر، ہدایت اجتماعی پر، ان کی پہلی ماموریت اور ان کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ امت تشکیل دیں، اور پھر اس امت تشکیل یافتہ امت کی ہدایت کا امر انجام دیں، اور ہدایت و تشکیل امت کے بعد اس کی حفاظت کا اہتمام کریں. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ، اور آپ نے، اور میں تمہارا رب ہوں. انا ربکم فاتقونی، میں تمہارا رب ہوں اور تم تقوی اختیار کرو. اس عمل کا آغاز جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یوں نہیں کہ حقیقی یا عملی یا تاریخی طور پر اس سے پہلے ہدایت نہیں تھی. جب سے انسان ہے ہدایت ہے، اور جب تک انسان رہے گا ہدایت رہے گی. البتہ ہم اس کرۂ خاکی پر موجود انسان کی بات کر رہے ہیں، اور باقی کائنات کے اندر کتنے قرات ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے سیاروں پر انسان جیسی باشعور مخلوق ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہماری جو حیات ہے یا نسل ہے وہ اس کرۂ خاکی سے تعلق رکھتی ہے. باقی قرات، ان کے بارے میں انسان کو ابھی کچھ علم نہیں ہے، جستجو میں ہے، لیکن ایسا سراغ ابھی تک نہیں ملا، اور اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ باقی قرات پر حیات نہیں ہیں یا باشعور مخلوق انسان جیسی یا انسان سے زیادہ پیش رفتہ دانا، اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اس کرۂ خاکی پر جو انسان ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے. تو جب تک انسان ہے الہی نظام اور اس کے تقاضے موجود ہیں، یعنی ہدایت اور ہدایت کرنے والے اس زمینی انسان کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے. یہ بہت سارے حقائق جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، فہم دین میں ان میں بہت رد و بدل ہوا ہے. بعض علماء کے بقول کہ اگر ہم تاریخ کے بڑے سانحات کو دیکھیں مسلمانوں پر جو پیش آئے ہیں یا انسان کے لیے، تو ان سب میں سب سے بڑا تلخ، نقصان دہ اور ناگوار حادثہ دین میں رد و بدل ہے. یعنی جیسے اللہ نے دین اتارا تھا ویسا لوگوں تک نہیں پہنچا، بیچ میں لوگوں نے تحریف کی، دین کی تبدیل کر دیا، بدل دیا، الہی نظام کو کچھ اور تھا اسے کچھ اور بنا دیا. اب جو کچھ عرض ہو رہا ہے اس میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو دین کی تفسیر رائج موجود ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دین اور ہدایت کا نظام مقرر فرمائے وہ کچھ اور ہے. اور ہم
جو کچھ ہمارے ذہن میں دین کے متعلق تصورات بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی تناظر میں قرآن کو سمجھتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں. اس وجہ سے نہ بات صحیح پہنچ پاتی ہے نہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا، قرآنی مائنڈ سیٹ جو ابھی نہیں ہے، اسے محنت کر کے اور دقت کر کے مطالعات کے ذریعے سے ہمیں پہلے اپنا قرآنی ذہن بنانا ہوگا. اس قرآنی نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مکمل ہدایت کا نظام مقرر کیا اور اس کی حفاظت کا، جس کا محور انسان کی سماجی زندگی ہے، انسان کی اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، یا آپ کے بقول سوشل لائف ہے. یہ محور ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. باقی اس کے شعبے ہیں، باقی اس کے ضمنی امور ہیں. اس کی تشکیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاریخ ذکر فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے کہ انہوں نے امت سازی کا عمل شروع کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی امت سازی کا عمل تھا. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام جن کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم سے پہلے تھے، اور حضرت نوح سے بھی پہلے جو اولین انسان کا ذکر کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام ہیں. اور آدم بھی اس نسل کے آدم جو جاری نسل ہے، لیکن زمین شناسی سے پتہ چلتا ہے کہ آدم یا انسان زمین پر کروڑوں سالوں سے آباد ہیں. جو آثار زمین کی کھدائی سے، زمین کے مطالعات سے، علمی تحقیقات سے جو نتائج نکل رہے ہیں، کروڑوں برس پرانی آبادی زمین کے اوپر موجود ہے. خود زمین کی عمر بھی اربوں سال پرانی ہے، اور اس کے اوپر حیات کروڑوں سال پرانی ہے، اور اس میں انسانی تہذیب کے آثار بھی کروڑوں سال ہیں. جبکہ ہماری عمر، ہماری نسل کی عمر 6 سے 10,000 سال کے درمیان میں ہے. جس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ 10,000 سال پہلے زمین پر اس نے آغاز کیا. اس سے پہلے دوسری نسلیں تھیں جن کا خلیفہ انسان کو قرار دیا گیا ہے. یہ خلف میں ہے، ان نسلوں کے بعد ہیں، وہ ختم ہوئی ہیں اور ان کے بعد یہ نسل شروع ہوئی ہے. یہ ان کا خلیفہ ہے، ان کے خلف میں یہ نسل آئی ہے. اب اسی نسل کے یہی جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 10,000 سال پرانی ہے، جس سے حضرت نوح و حضرت آدم و حضرت ابراہیم کا تعلق ہے اور جس سے آج کی انسانیت تعلق رکھتی ہے، اس نسل میں جو عمل ہدایت کا شروع ہوا ہے وہ تو انسان کی پیدائش، انسان کی خلقت اور انسان کے وجود کے آغاز سے ہی ہدایت کا بھی آغاز ہوا ہے. لیکن قرآن نے اس کو ایک مرحلے سے چنا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کا مرحلہ ہے کہ جب یہ نسل انسانی ابراہیمی دور میں داخل ہوتی ہے، طوفان نوح کے بعد دوبارہ تشکیل پاتی ہے، اور اس تشکیل کے اہم ترین مرحلے میں عصر ابراہیمی شروع ہوتا ہے. اسے قرآن نے خصوصیت کے ساتھ موجودہ انسانی نسل کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے اس کو رہنمائی کے طور پر اس عصر کو چنا ہے اور اسے تجزیہ کر کے پیش کیا ہے. عصر ابراہیمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کے ذریعے دین و ہدایت کا کام کیا ہے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں تشکیل امت کا حکم دیا ہے کہ آپ نے امت بنانی ہے. اور اسی کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ نے زمین پر امت سازی کے لیے، الہی نظام کی برپائی کے لیے ایک مرکز بھی قائم کرنا ہے، مرکزیت بھی بنانی ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا. سورہ مبارکہ بقرہ آیا 127 میں اس کا ذکر ہے. البتہ آیا 124 سے ذکر ہوتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، یعنی یاد کریں دور ابراہیمی کہ جب اللہ نے یہ سارے کام اس دور میں انجام دیے. اسی میں سے ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رسول اللہ کو فرمانے وَإِذْ یعنی اذکر، آپ یاد کرو، ذہن ملاؤ،
خاطر میں لو وہ ماجرا جب ابراہیم نے مرکز بنانا شروع کیا اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد جب مرکز بن گیا تو اب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، تقاضا ہے، وہ مفصل ہے اور پورے قرآن میں موجود ہے، لیکن اس حصے میں، اس اقتباس میں امت سازی کے مرحلے میں حضرت ابراہیم نے 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اپنا مسلم ہونا، اب باپ بیٹے کا اللہ کے سامنے تسلیم رہنا، اور فقط اللہ کے سامنے، کہ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ فقط اللہ کے سامنے تسلیم ہو، یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور امت مسلمہ، امت جو تسلیم ہو اللہ کے نظام کے سامنے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری ڈیوٹیاں، ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں جو ابتدائی ہیں، جو بنیادی کام ہیں، جن پر امت کا نظام بننا ہے، نظام الہی، وہ ہمیں دکھا کہ وہ کون سے بنیادی کام ہیں جو ہم ابھی انجام دیں تاکہ اس کی اساس پر امت مسلمہ قائم ہو اور الہی نظام نافذ ہو اور قائم ہو، وہ مناسک ہمیں دکھا۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور چوتھی چیز حضرت ابراہیم نے ان بنیادی چیزوں میں سے توبہ طلب کی ہے، توبہ الہی، اللہ کی توبہ اپنے اوپر، اللہ کی توبہ ابراہیم کے اوپر، حضرت اسماعیل پر اور امت مسلمہ پر۔ وتب علینا، اے اللہ تو توبہ فرما ہمارے اوپر، یعنی ہم دونوں باپ بیٹا جو معمار ہیں نظام دینی کے، اور پھر جو ہم نظام بنائیں گے اس کے اوپر تو توبہ فرما، توبہ عنایت فرما یا توبہ عطا فرما۔ کہ اس مرحلے میں ہم بس کر رہے تھے، پھر آگے دعا جاری ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا آگے جاری ہے، لیکن اس آیہ میں، آیہ 128 میں، یہ 4 چیزیں حضرت ابراہیم نے طلب کی ہیں، جن میں سے چوتھی شے توبہ ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ توبہ کے بارے میں جو رائج ذہنیت ہے ہماری، وہ قرآن سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتی۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ توبہ گناہ کار کے لیے ہے، معصیت کار کے لیے ہے، مجرم کے لیے ہے، وہ بھی بڑا مجرم، جس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اس کے لیے توبہ ہے۔ لیکن جس نے جرم نہیں کیا، جس نے اتنی بڑی غلطیاں نہیں کی، تو توبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ انسان نے انجام دینی ہے، انسان کا فعل ہے، اور اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے۔ تب علینا کا ترجمہ و معنی و تفسیر، ہماری توبہ قبول فرما۔ شیعہ سنی مل کر یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں فرقہ واریت نہیں انجام دیتے۔ تب علینا میں یا تقوی کے معنی میں، تقوی کا معنی بھی فرقہ واریت سے بالکل دور ہو کے کرتے ہیں، پرہیز اور خوف، لیکن باقی امور میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہر فرقہ اپنے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ توبہ کے بارے میں کہ انسان توبہ کرے، اور وہ بھی اگر انسان گناہ کار ہے، معصیت کار ہے، مجرم ہے، بلکہ بعضوں نے تو یہ لکھ دیا ہے، توبہ کے لغوی معنی میں لکھا ہے کہ معصیت سے دور ہونا، گناہ سے پلٹنا توبہ ہے، جبکہ لغت میں توبہ کا مطلب اس کے اندر مفہوم معصیت و مفہوم گناہ شامل نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے انسان جرم کرے، گناہ کرے، پھر توبہ پیدا ہوتی ہے یا توبہ کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر بڑا گناہ، غلطی، جرم نہیں کیا جس کی سزا ہو، پھر بھی توبہ انسان کے لیے مسلسل توبہ ہے۔ تقوی و توبہ ایسا نہیں ہے کہ موسمی ہے یا خاص طبقاتی ان کا عمل ہے کہ ایک طبقہ تقوی اختیار کرے، دوسرے کو تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام، معصومین، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور عام انسان، یہ سب کے لیے مشترکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تقوی و توبہ، کہ تقوی بھی انبیاء نے اختیار کرنا ہے
اور ائمہ نے اور امت نے. توبہ بھی انبیاء کے لیے بھی ہے توبہ، ائمہ کے لیے بھی ہے توبہ، اور عام انسان کے لیے بھی ہے توبہ. تو ظاہر ہے کہ انبیاء و ائمہ جن کے بارے میں اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہیں، خطا و جرم و معصیت سے منزہ ہیں، تو ان کے بارے میں توبہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے. یہ خود دلیل ہے، قرینہ ہے اس بات پر کہ توبہ فقط گناہ و معصیت کی صورت میں نہیں ہے بلکہ توبہ کا وسیع مفہوم ہے. توبہ لغت میں رجوع کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ابھی آپ ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، پلٹ آئیں، جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں پہنچائیں آپ. اس کو توبہ کہتے ہیں. کہ یہ پہلے بیان کیا تھا کہ انسان کو اصولی طور پر قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق کہاں ہونا چاہیے. اگر وہیں پر ہے انسان تو اس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر انسان اپنی جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ ہونا، کسی اور جگہ چاہیے تھا، ہے کسی اور جگہ، تو اس کے لیے ہے کہ آپ وہ جو ناموزوں نامناسب جگہ ہے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے وہاں سے دور ہو جاؤ، پلٹ کے وہاں پر آ جاؤ جہاں آپ کو ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. جرم کیا ہے تو بھی، جرم نہیں کیا تو بھی. وہ بہت سارے لوگ ہیں کوئی غلطی نہیں کرتے لیکن وہاں نہیں ہوتے جہاں ہونا چاہیے ان کو. گناہ بھی نہیں کیا، جرم بھی نہیں کیا، معصیت نہیں کی. جیسے ابھی آپ روزمرہ آپ کو ایسے طبقے سے پالا پڑتا ہے جو اپنی جگہ نہیں ہوتے. آپ دفتروں میں جاتے ہو، متعلقہ کلرک یا متعلقہ افسر اس کو اپنے آفس میں ہونا چاہیے، اپنی کرسی پر ہونا چاہیے، اپنی ٹیبل پر ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہوتا. کہاں ہے؟ گھر میں ہے، کسی عزیز کی شادی میں ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کہیں گپ شپ لگا رہا ہے. یعنی جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے آفس میں ہو. کرتے بھی ہیں بعض جو جن دفاتر میں مدیریت اچھی ہے تو وہ مسلسل رصد کرتے ہیں، پیگیری کرتے ہیں اور ٹریکنگ کرتے ہیں اپنے مدیروں کی، اپنے افسروں کی، کہ یہ اپنی سیٹوں پر، اپنی پوسٹوں پر ہیں یا نہیں ہیں. اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو فوراً انہیں پیغام بھیجتے ہیں کہ اپنے آفس میں آئیے، اپنے دفتر میں آئیے. یہ جو مافوق افسر چھوٹے ماتحت عملے کو میسج کرتا ہے کہ آپ اپنے دفتر میں آئیں، عربی میں اسی کو توبہ کہتے ہیں. کہ جہاں آپ کو بیٹھا ہونا چاہیے جس ٹیبل پر نہیں ہو تو اپنے دفتر میں ہو، اپنی جگہ پر ہو، اپنی فرائض انجام دو، اپنی ڈیوٹی کرو. لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ ہوتے نہیں ہیں لوگ، چونکہ منظم نہیں ہیں، بے نظم لوگ ہیں، جہاں ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہوتے. اسی طرح ہم تمام سماجی طبقات کو مطالعہ کریں ہم، کہ جہاں جن کو ہونا چاہیے. مثلا علماء کو کہاں ہونا چاہیے؟ علماء کو ایک تو عام وظیفہ جو مقرر کیا گیا ہے ہماری تہذیب نے، محراب و منبر ہے، کہ علماء کو محراب و منبر پر ہونا چاہیے. دین نے انحصار نہیں رکھا، محراب و منبر علماء کے لیے ہے، لیکن علماء نے ان کو باندھا نہیں ہے، قید نہیں کیا محراب و منبر کے ساتھ، بلکہ دین نے علماء کو کہا ہے کہ آپ کو ہر جگہ ہونا چاہیے جہاں انسان ہے، جہاں پر اس کو تربیت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے. محراب میں بھی آپ کو ہونا چاہیے، منبر پہ بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور امور مسلمین جہاں سے تدبیر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہونا چاہیے آپ کو. جہاں امور مسلمین کی تدبیر ہوتی ہے، کہ مجار الامور بأید العلماء. امام علی علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے، امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی ہے کہ مجار الامور بأید العلماء. امور کی انجام دہی، امور کی دیکھ بھال، یہ سب علماء کے ہاتھ میں ہے. تو جتنے امور مسلمین کے ہیں وہاں علماء کو ہونا چاہیے، لیکن علماء آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے. جس جگہ عالم ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. اسی طرح معلم جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، ٹیچر وہاں نہیں ہے. اسی طرح باقی طبقات جتنے بھی سماجی ہیں جن کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. اس لیے ایک توبہ کی سب کو ضرورت ہے. توبہ ایک مسلسل عمل ہے، چونکہ جگہ چھوڑنا، جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا جہاں ہماری جگہ نہیں ہے وہاں ہم چلے جائیں
تو اس شخص کو حکم ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اکثر یا اب تو طلاب کی چھٹیاں ہیں، مومنین ہیں، اور مومنین کو بھی طلاب ہی کی طرح تربیت کی اور نظم کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یہ طلاب جب بیٹھے ہوتے ہیں خطبے میں یا مجالس میں، تو میں کبھی خطبہ خطاب چھوڑ کے طلاب کو نظم قائم کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس کو ناظمین نے بٹھایا، اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کو واپس کہتا ہوں کہ اپنی جگہ آ کے بیٹھو۔ یہی توبہ ہے، جہاں آپ کو ہونا چاہیے، جو مقررہ جگہ ہے آپ کی، آپ وہاں پر رہو، ذمہ داری وہاں انجام دو اور اپنے فرائض وہاں انجام دو، اپنی ذمہ داریاں وہاں نبھاؤ۔ اگر وہاں سے ہٹ گئے ہو تو آ جاؤ، اپنی جگہ پر آ جاؤ۔ خوب آپ تصور کریں اگر یہ ہو جائے، یہ اتفاق رونما ہو جائے کہ ہر آدمی وہاں چلا جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے، ایک چھوٹے سے ماحول میں، خاندان میں، اگر ایک خاندان میں یہ نظم قائم ہو جائے، خاندان کا ہر فرد اپنی پوزیشن پہ آ جائے جہاں اس کو ہونا چاہیے، خاندان میں وہی کردار ادا کرے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، بزرگ اس بزرگی کے مسند پہ آ جائیں، جوان میدانی کام سنبھال لیں، اور بچے تربیت زیر تربیت آ جائیں، خواتین جو گھریلو کام یا بچوں کی تربیت کا کام ہے۔ لیکن آپ کو خواتین بازاروں میں نظر آئیں گی شاپنگ کرتے ہوئے، خوب توبہ کی ضرورت ہے ان کو۔ ان خواتین کو دین کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، بازار آپ کی جگہ نہیں ہے، مارکیٹ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ بازاروں میں گھومو، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ اپنی پوزیشن چھوڑ کے آ گئی ہو۔ وہ بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس سماج کو معاشرتی توبہ کی ضرورت ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ پلٹو، واپس اپنی طبقاتی ذمہ داریوں کو سمجھو اور سنبھالو، وہاں پر آ کر اپنی سیٹیں سنبھالو اور وہاں پر ہو جاؤ۔ اسی طرح جو باقی طبقات ہیں، جتنی بھی سماجی طبقات ہیں، ان سب کو اپنی اپنی سیٹوں پر ہونا چاہیے۔ جن کا کام دفاع کرنا ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں، سرحدوں میں جن کو بیٹھنا چاہیے وہ سرحدوں میں چلے جائیں، جن کو اداروں میں بیٹھنا چاہیے وہ اداروں میں آ جائیں، جن کو بازاروں میں ہونا چاہیے وہ بازاروں میں چلے جائیں، جن کو صنعتوں میں، کارخانوں میں ہونا چاہیے وہ کارخانوں میں چلے جائیں، جن کو تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے وہ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں۔ اب آپ فرض کریں کیسا معاشرہ قائم ہوگا۔ یہ توبہ ہے۔ توبہ سے وہ نظام قائم ہوتا ہے، وہ نظم قائم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا۔ چونکہ انسان مسلسل جا بجا ہوتے رہتے ہیں مختلف عوامل کے تحت، کبھی اپنی خواہشات کی وجہ سے، کبھی دوسروں کی تلقینات کی وجہ سے، کبھی دیکھا دیکھی۔ کتنا عالی شان نظم قائم ہوتا ہے اگر آپ ایک ایسا پنڈال فرض کریں کہ جہاں پر یہ نظم قائم ہو، دیکھنا ہی کتنا خوبصورت اور کتنا حسین منظر نظر آتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر ہو۔ یہ توبہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ توبہ انسان نے انجام دینی ہے، یہ انسانی توبہ ہے۔ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اپنی جگہ پہ آ جاؤ، جہاں تمہیں ہونا چاہیے اپنی جگہ پر آ جاؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس توبہ کی دعا کر رہے ہیں وہ اپنی توبہ یا امت کی توبہ نہیں ہے، اللہ کی توبہ ہے انسان کے اوپر۔ اللہ کی توبہ ہے رہبر مسلمین پر، رہبر امت مسلمہ پر، اور رہبر امت مسلمہ پر۔ رہبر و امت، امام و امت دونوں پر اللہ توبہ فرمائے، اللہ توبہ کرے۔ کہ ہمارے علماء اکثر شیعہ سنی سب اس آیت کا یا اس ترکیب کا معنی کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول توبہ کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے، قبول توبہ۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، قابل التوب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، قابل التوب ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو قبول کے لیے لفظ قبول ہی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ متعدد آیات ہیں جن میں یہ لفظ توبہ، یہ قبولی توبہ کا ذکر آیا ہے۔ تب علینا یا تواب الرحیم کا مطلب توبہ قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنا ہے، اور توبہ کا معنی بھی ایک ہی ہے۔ انسان توبہ کرے تو وہی معنی ہے، اللہ توبہ کرے تو اس کا بھی وہی معنی ہے۔ لیکن اللہ کی توبہ اور انسان کی توبہ ایک جیسی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ اللہ کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جہاں ہونا چاہیے وہاں آ جائے، اور ابھی اللہ
اپنی جگہ سے نعوذ باللہ کسی اور جگہ مصروف ہے. نہ، اللہ نے کبھی بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی. جہاں پر اللہ کا مقام ہے اسی پر ہے، وہ فکس ہے، وہاں سے جا بجائی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات، اللہ کی ذات، اللہ کا نور، اللہ کی ہستی کو جیسے ہونا چاہیے وہاں، جہاں تو نہیں کہہ سکتے ہم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نقطہ معین نہیں ہے کائنات میں. یہ ہم تعبیر ایسے جذبات میں کر دیتے ہیں کہ دنیا میں اللہ بھی ہے، اس کائنات میں اللہ بھی ہے. کائنات میں نہیں ہے اللہ، کائنات میں کائنات کی چیزیں ہیں. اللہ کائنات کے مافوق ہے، کائنات کے اوپر ہے، کائنات سے ماورا ہے، کائنات کا حصہ نہیں ہے، دنیا کا حصہ اللہ نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ایجاد کیا ہے. جو ایجاد کرتا ہے کائنات کو، وہ خود تو اس کا حصہ نہیں ہوتا، وہ خود اس کے اوپر محیط ہوتا ہے، مہیمن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی اپنی جگہ نہیں ہے اور اللہ توبہ کرے یعنی اللہ اپنی جگہ پر آ جائے. نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ انسان کے اوپر، انسان کی توبہ اللہ کی جانب، اور اللہ کی توبہ انسان کے اوپر ہے. تب علینا، ہمارے اوپر توبہ فرما. اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی توبہ سے مراد کیا ہے، معنی وہی رجوع ہی ہے، لیکن رجوع سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام میں انسان کے لیے مقام بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، پوزیشن معین کی ہے، انسان کو یہاں ہونا چاہیے. اور انسان اکیلا نہیں ہے، جو بھی اللہ نے انسان کا مقام بنایا ہے، مرتبہ بنایا ہے، جو جگہ بنائی ہے، جو فعالیت کے لیے، جو رشد کے لیے، پرورش کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے، سماج کے اندر جو بھی انسان کے لیے جو انسان نے اللہ نے جگہ رکھی ہے، تو اس جگہ کو اللہ نے پہلے سنوارا ہے، تیار کیا ہے. جیسے آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، ابھی تو آپ گھر بناتے ہیں، گھر خالی ہوتا ہے، پھر اس میں آپ لوازمات و ضروریات خود پوری کرتے ہیں. یا کرائے کا گھر آپ لیتے ہیں تو بھی پہلا کرایہ دار گھر خالی کرتا ہے، صرف کمرے ہوتے ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ساری آپ کو خود فراہم کرنا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا ہوتا. کسی ہوٹل میں جب آپ رہنے جاتے ہیں 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، تو آپ کو اپنے ساتھ بستر، پلنگ، کرسی، میز اور لوٹا اور ساری چیزیں لے کے جانا نہیں پڑتی، چونکہ انہوں نے ہوٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسافر یا مہمان کے لیے جس نے بھی ہوٹل میں قیام کرنا ہے، اس کی تمام ضروریات، چھوٹی چھوٹی ضروریات جو شاید یہ شخص گھر میں نہ خیال رکھتا ہو، وہ بھی انہوں نے وہاں پر اس کے لیے فراہم کی ہوئی ہیں. مثلا انہوں نے اس کے طہارت کا انتظام کیا ہوا ہے، وضو کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے آسائش کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کیا ہوا ہے، ہر چیز. سردیوں کے لیے اس کے گرم ہوا کا انتظام کیا ہوا ہے، گرمیوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا ہوا ہے. بالکل ایک تیار جگہ رہائش کے لیے، مہمانوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہے. اللہ نے اس طرح انسان کے لیے زمین کو آباد اور آمادہ کیا ہے. جس طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد قرار دیا ہے. ایک جگہ ہے فراش ہے زمین تمہارے لیے، سکون کی جگہ ہے، آرام کی، اور دوسری جگہ ہے کہ ہم نے زمین کو مہد آپ کے لیے بنایا ہے، مہاد بنایا ہے زمین کو. مہد، میم ہے 2 آنکھوں والی اور دال، یہ لفظ مہاد یا مہاد، مہد تمہید سے ہے. لفظ تمہید آپ زیادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ تمہید لمبی ہو گئی یا تمہید باندھ رہے ہیں. مہد، تمہید، مہاد، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمادہ کرنا، کسی جگہ کو تیار کرنا، وسائل سارے اس کے لیے فراہم کرنا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہد بنایا ہے، یعنی آمادہ کیا ہے انسان کی زندگی کے لیے. تمام چیزیں زمین کے اندر رکھی ہیں. زمین کے اندر، زمین کے باہر انسان کو آکسیجن چاہیے، اللہ نے رکھی ہے. انسان کو پانی چاہیے، اللہ نے رکھا ہے. موسم کی تبدیلی چاہیے، اللہ نے آمادہ رکھ دی ہے. انسان کو مختلف غذائیت چاہیے، وہ ساری
غلات میں، پھلوں میں، فروٹ میں، ہر چیز میں یہ غذائیت اللہ نے رکھ دی ہے۔ انسان کو ضرورت کے لیے جو معدنیات چاہیے وہ زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ کوئی چیز جو انسان کی ضرورت اور زمین میں نہ ہو یہ فرض نہیں کر سکتے آپ کہ انسان کو زمین سے باہر کہیں اور سے کوئی چیز چاہیے ہو۔ زمین کو روشنی چاہیے، نور چاہیے، حرارت چاہیے، یہ سب کچھ اللہ نے زمین کے اندر فراہم کر دیا۔ یہی تمہید ہے، زمین کی آمادگی ہے۔ زمین کو بنایا ہے اللہ نے انسان کی رہائش کے لیے مکمل طور پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھی جب انسان کو زمین پہ پیدا کیا ہے اور ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت اختیار کرے، ہدایت کا پورا سامان، ہدایت کے تمام وسائل، ہدایت کے سارے لوازمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں۔ معلم فراہم کیے ہیں، منشور فراہم کیا ہے، نصرت فراہم کی ہے، اسباب فراہم کیے ہیں، وسائل فراہم کیے ہیں، سب زمین کے اوپر ہی رکھ دیے ہیں۔ اور انسان کو اس آمادہ جگہ پر لا کر پیدا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر جنم ہوا ہے آپ کا، اس زمین پر، زمین کے کسی خطے میں، اور یہاں پر آپ کی پرورش، آپ کی تربیت، آپ کی ہدایت اور خصوصاً آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں وہ ساری آپ کے ماحول کے ارد گرد ساری اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ ہر چیز پیدا کر دی ہے۔ جہاں جو پیدا ہوا ہے اس کے ارد گرد زمین میں اوپر نیچے سب کچھ فراہم کر دیا ہے۔ اب انسان اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان دور ہو جاتا ہے تو وہ اشیاء، وہ امور، وہ حقائق جو انسان کے استعمال کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کے رشد کے لیے فراہم کیے گئے تھے، وہ انسان کے ساتھ منتقل نہیں ہوتے۔ یہ جتنے لوگ پاکستان میں رہتے تھے اور پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی ان کے۔ مٹی اپنے گاؤں کی وہ ساتھ نہیں گئی، درخت اپنے گاؤں کے وہ ساتھ نہیں گئے، دیواریں گھر کی ساتھ نہیں گئیں، بلکہ رشتہ دار نہیں گئے، مرحومین قبرستان سب کچھ یہاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ جیسے موت کے وقت انسان سب کچھ، زمین کی ہر چیز زمین میں چھوڑ کے تنہا چلا جاتا ہے، بلکہ کپڑے لباس بھی نہیں ساتھ لے جا سکتا، کھانے اور سونا چاندی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اپنے گاؤں شہر سے دنیا کے کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جاتے اور یہ سب کچھ چھوڑ کے تنہا چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جاتی، جہاں منتقل ہوتے ہیں یہ پورا گاؤں چلا جاتا، ان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ چلا جاتا، تو دوسری جگہ جا کر یہ ایسا ہی ماحول بنا سکتا تھا جیسا چھوڑ کے گیا ہے، لیکن وہاں یہ چیزیں اس کے ساتھ منتقل نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت تھیں، جو اس کے ارد گرد ہیں وہ ساری اس کی ضرورت ہیں۔ جیسے اگر کسی نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کالج میں، مدرسے میں، تعلیمی ادارے میں، تو تعلیمی ادارے کے اندر جو کچھ موجود ہے، چار دیواری ہے، بلڈنگیں ہیں، کلاسیں ہیں، فرنیچر ہے، لیبارٹری ہے، کمپیوٹر ہے، ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، کتاب خانہ ہے، کتابیں ہیں، یہ سب ایک انسان کی تعلیم اور رشد و پرورش کے لیے ضرورتیں ہیں۔ اب یہ آدمی مدرسہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، یونیورسٹی چھوڑ رہا ہے، کالج چھوڑ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی نسلیں تعلیمی اداروں سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یا پڑھ لکھ کے چلے جاتے ہیں یا بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یونیورسٹی کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں جاتی۔ یونیورسٹی کی ہر چیز اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، یہ فقط نکل کے چلا جاتا ہے اس سے۔ اور یہ ساری چیزیں جو چھوڑ گیا ہے یہ سب اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں، اس کے استعمال کی چیزیں تھیں، اس کی پرورش و تربیت کے لیے لازمی تھیں۔ یہ چلا جاتا ہے جا کے مدرسہ چھوڑ کے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدرسے چھوڑ کے ریڑیاں چلا رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں۔ یہ جامعہ سے کتنے گئے ہیں رکشے چلانے والے، مختلف جگہ ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں، کیا دندے انہوں نے شروع کر دیے جن سے ہم واقف ہیں، آشنا ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان بھر میں مدرسے ہیں، ان سارے مدرسوں سے جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ
بعض تو کسی اور تعلیمی ادارے میں چلے گئے، لیکن بعض کسی نوکری میں، کسی رکشہ میں، کسی ہوٹل میں، کسی اور جگہ جا کر مصروف ہو گئے۔ مدرسہ تو ساتھ نہیں جاتا کسی کے بھی، مدرسہ اللہ نے یا جنہوں نے بنایا ہے اس کے اندر فکس چیزیں ہیں، یہ منتقل نہیں ہونی، انسان ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے، ان وسائل ہدایت و تربیت سے محروم ہو جاتا ہے، ان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور باہر جا کر اب عمر اپنی ضائع کر رہا ہے، لیکن کسی جگہ اس کو اللہ کا یہ فرمان آ جاتا ہے، توبو الی اللہ، توبہ کرو، پلٹ کے آؤ تم جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثلا ایک طالب علم کو کالج میں ہونا چاہیے، یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، مدرسے میں ہونا چاہیے، اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر طلب علم اور تربیت چاہتا ہے تو اس کو اس تعلیمی ادارے کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑ جانے کے بعد اس کو اب کہا جاتا ہے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اب ہو یہ جگہ تمہارے لیے موزوں نہیں ہے، واپس جاؤ، پھر دوبارہ داخلہ لو، پھر دوبارہ جو سلسلہ چھوڑا تھا اس کو وہیں سے شروع کرو۔ جب دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، اب یہاں پر دوسرا پہلو بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ادارہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اسے موقع دیں گے یا نہیں دیں گے، وہی ساری چیزیں دوبارہ اس کے اختیار میں قرار دیں گے یا نہیں دیں گے، ہاسٹل اس کو دیں گے نہیں، کلاسیں اس کو دیں گے نہیں، اس کو دوبارہ تعلیم شروع کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے ہر ادارے میں جو ادارے کا سربراہ ہے یا ادارے کا تعلیمی ذمہ دار ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ نئے داخلہ لینے والوں کو یا جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوبارہ ان کو داخلہ دے یا نہ دے، ان کو موقع دے یا نہ دے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جانچتا ہے، جائزہ لیتا ہے، بعضوں کو موقع دے دیتا ہے، بعضوں کو موقع نہیں دیتا۔ اگر ایک انسان تعلیمی ادارہ چھوڑ جائے، ادھورا چھوڑ جائے، اور پھر پلٹ کر آ جائے، اسے احساس ہو کہ مجھے تکمیل کرنا چاہیے اپنا تعلیمی سلسلہ، اور وہ فقط یونیورسٹی میں، کالج میں ممکن ہے، مثلا ایک شخص ہے انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، عالم تو کہیں بھی بن سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بن سکتا ہے، مجلسوں میں بھی بن سکتا ہے۔ عالم بننے کے لیے اشباح الناس یونیورسٹی کافی ہے۔ اشباح الناس یعنی انسان نما، جاہل لوگ کسی کو عالم کہنا شروع کریں تو وہ عالم ہو جاتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ عالم بننا ہے، دینی عالم۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو وہ بھی بن سکتا ہے، پاکستان میں گنجائش ہے، عطائی ڈاکٹر جن کو کہا جاتا ہے یا عطائی انجینئر، لیکن کم ہوتا ہے۔ عموماً ان کو ڈگری مکمل کرنا پڑتی ہے، ان کو تعلیم مکمل کرنا پڑتی ہے۔ انجینئرنگ چھوڑ کے چلا گیا ہے، میڈیکل چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور کوئی ڈگری کر رہا تھا اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کو توبہ چاہیے۔ توبہ یعنی دوبارہ داخلہ لو، پھر ہو اسی ادارے میں یا دوسرے ادارے میں، پھر آ کے نئے سرے سے شروع کرو آپ، یا ادھورا کام مکمل کرو، یہ توبہ ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ آتا ہے داخلہ لینے کے لیے، تو ادارے کے سربراہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر وہ موقع دے اس کو تو یہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا، اگر وہ موقع نہ دے اس کو تو یہ اس کے لیے اب گنجائش نہیں ہے۔ اب توبہ جو دو طرفہ توبہ ہے، ایک توبہ ہے بھاگے ہوئے چھوڑے ہوئے اسٹوڈنٹ کے لیے توبہ ہے کہ وہ اب گیا تھا، عموماً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ، کسی نے کہا بیرون ملک آپ کو بھیجتے ہیں تو بیرون ملک کی چاہت میں تعلیم چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے کہا آپ کو فلاں جگہ موقع دیتے ہیں، چھوڑ کے چلا گیا، کئی بہانے بنتے ہیں۔ وہ ناکامی ہوئی، اس کو ادھر نہیں ملا، وہ سبز باغ اس کے لیے ثابت ہو گیا کہ دھوکہ تھا، جھانسا تھا سارا، پشیمان ہو کے واپس آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو یہ اس کی توبہ ہے، وہ تو پلٹ آیا، ارادہ کر لیا کہ میں اب یہاں پر تعلیم حاصل کروں گا۔ تو یہ کافی نہیں ہے، وہ کہے جی میں تو آ گیا ہوں دوبارہ پڑھنے کے لیے، اب یونیورسٹی والے بھی اس کو موقع دیں، یعنی وہ سارے وسائل، وہ سارے مواقع، وہ سارا ماحول دوبارہ اس کے اختیار میں قرار دیں جیسا پہلے اس کو یہاں پر اختیار تھا، اس کو رہائش دیں، اس کو داخلہ دیں، اس کو کلاس میں بیٹھنے دیں، اور اس کے تمام لوازمات پورے کریں۔ اگر بھاگا ہوا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی واپس آتا ہے لیکن یونیورسٹی اس کو یہ موقع نہیں دیتی تو وہ یک طرفہ توبہ، اس سے کوئی فائدہ
نہیں ہوا. دو طرفہ توبہ چاہیے. ایک توبہ یہ ہے کہ یونیورسٹی بھی توبہ کرے, رجوع کرے. یونیورسٹی نے کیا کیا تھا؟ یونیورسٹی نے اس کو اپنے سسٹم سے نکال دیا تھا. یونیورسٹی نے اس کو سسٹم سے نکال دیا تھا. تو یونیورسٹی کی توبہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کو سسٹم میں لے لے اور سسٹم سارا اس کے اختیار میں پہلے کی طرح قرار دے. اگر یونیورسٹی اجتناب کرے, یہ آ جائے آ کے منتیں کرتا رہے, جی مجھے دوبارہ داخلہ دو, میں پشیمان ہو گیا, میں اب پڑھنا چاہتا ہوں, اب محنت کروں گا, اب بھاگوں گا نہیں, لیکن یونیورسٹی راضی نہ ہو اس کو لینے پر, تو یہ جو خود یک طرفہ رجوع ہے یہ بے فائدہ ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے جب تک خود یونیورسٹی بھی رجوع نہ کرے اپنے فیصلے سے. چونکہ جب یہ چلا گیا تھا تو یونیورسٹی نے بھی پیچھے اس کی فائل بند کر دی تھی, اس کا کارڈ کینسل کر دیا تھا اور اس کو تارک التحصیل قرار دیا تھا, تعلیم سے بیگانہ کر دیا تھا. تو یونیورسٹی بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے. یونیورسٹی اپنا فیصلہ جو تھا بحال کرتی ہے پہلے والا کہ اس کو پڑھنا چاہیے, ہم اس کو موقع دیتے ہیں. یہ یونیورسٹی کا رجوع ہے کہ یونیورسٹی بھی اپنے تمام جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ سارا اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسے ہی بنایا ہے. آپ اگر اپنے اطراف میں غور کریں نا تو آپ ساروں کی پیدائش یونیورسٹی میں ہوئی ہے, اللہ کی یونیورسٹی میں ہوئی ہے, اللہ کے تربیت کے مدرسے میں ہوئی ہے. ہر ایک کی تربیت, ہر ایک کا جنم, آپ نے آنکھ کھولی ہے تو آپ کے چاروں طرف آپ کو تربیت, پرورش, تعلیم, تزکیہ, ہدایت کے اسباب و وسائل ہیں. دعائے مبارک عرفہ, دعائے شریف عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ دعا نامکمل رہ گئی, ادھورے کاموں میں سے ہمارے ایک اس دعا کی تفسیر تھی. بہت ساری دعائیں ہیں ایسی جن کی تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے, چند ایک کی توفیق ہوئی لیکن یہ اسنا میں رہ گئی. قم مقدسہ میں اس کو آغاز کیا تھا. بہت نورانی و عرشی دعا ہے, بہت اعلیٰ دعا ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے. اور اس دعا کے ذریعے انسان کو الہی نظام کی شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے. دعا کے ذریعے معرفت کی دعا ہے, چونکہ عرفہ کی دعا ہے. عرفہ میدان معرفت ہے اور میدان معرفت میں امام حسین علیہ السلام نے یہ معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل کی ہے اور مومنین کے لیے یہ معرفت چھوڑی ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی, میری پیدائش ہوئی, میرا جنم ہوا, تو اللہ نے میری پیدائش کے لیے کیا اہتمام کیا, کیا انتظام کیا. یہ بہت عالی خوبصورت مضمون ہے. یہ انسان جھوم جاتا ہے, وجد میں آ جاتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی وہ ترتیب سنتا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے لیے کیا کیا, صرف میرے لیے, یوں نہیں کہ تمام انسانیت کے لیے, کہا صرف میرے لیے تو نے کیا انتظام کیا. اور صدیوں سے تو نے یہ انتظام کیا ہوا تھا میری ولادت کے لیے, پیدائش کے لیے, میری پرورش کے لیے, میری ہدایت کے لیے, میرے آسائش کے لیے, میری سہولت کے لیے, میرے تکامل کے لیے کیا انتظام کیا. ایک ایک چیز کا امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ تو نے میرے وجود کے اندر کیا مجھے نعمتیں عطا کیں, اسباب و وسائل, اور میرے ماحول میں, اور ماحول کو کتنا تو نے سنوارا. یہ سب میری ولادت کا اہتمام تھا کہ جب میں پیدا ہوا, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, تو مجھ سے پہلے, میری ولادت سے پہلے تو نے اپنا آخری ہادی نبی خاتم پہلے مبعوث کیا ہوا تھا. میرے آنے سے پہلے معلم پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا. پھر تو نے مجھے جس آغوش میں پیدا کیا, جن آبا و اجداد میں پیدا کیا, پھر زمین تو نے کتنی پاک کی, کفر و شرک سے پاک کر کے زمین, سرزمین مدینہ کو کفر و شرک کے سائے سے پاک کر کے, طاغوتیت سے پاک کر کے اس زمین کو سنوارا, وہاں پر میری ولادت ہوئی ہے. یہ معرفت ہے انسان کی کہ اگر انسان آنکھ کھولے, دیکھے کہ اللہ نے مجھے جہاں پیدا کیا ہے میرے لیے کیا انتظام و اہتمام کیا ہے. لیکن جب انسان اس الہی نظام کو چھوڑ دیتا ہے, غافل ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے, تو وہ نظام اللہ کا اس کے ساتھ نہیں جاتا, وہ ادھر ہی ہے جہاں پر اللہ نے قائم کیا ہوا تھا.
اس کو حکم ہے کہ پلٹ کے واپس آؤ، اپنی جگہ واپس آؤ۔ جب انسان واپس آتا ہے تو جو اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا اس کے لیے، وہ نظام دوبارہ اللہ کی طرف سے، وہ اسباب، وہ وسائل، وہ ساری چیزیں پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے راستے دوبارہ کھولے جاتے ہیں، وہ دروازے جو اس نے بند کر دیے تھے اپنے اوپر، اللہ دوبارہ اس پر وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ صرف اس کا آنا کافی نہیں ہے، آگے در ہدایت بھی کھلا ہونا چاہیے، وہ اسباب و وسائل بھی آمادہ ہونا چاہیے، ان پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جب انسان اللہ کے نظام سے باہر چلا جاتا ہے، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اللہ کے نظام میں جب واپس آنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اپنی ہدایت کا در کھول دیتا ہے، یعنی اللہ بھی رجوع کرتا ہے اس کے اوپر، اس کی طرف نہیں، اس کے اوپر اللہ رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا رجوع یہ ہے کہ اس نے اپنی حماقت سے جو دروازے بند کر دیے تھے، جو اسباب و وسائل چھوڑ دیے تھے، اور اللہ نے بھی روک لیے تھے یہ وسائل اس سے، اللہ نے دوبارہ اس کے سامنے وہ ساری وسائل، وہ سارے دروازے کھول کے حقائق اس کے اختیار میں قرار دیے ہیں۔ بس اللہ رجوع کرتا ہے بندے کے اوپر، جس کو ہم ترجمہ کرنا چاہیں، عام اردو میں، پنجابی میں آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ جب آپ کا کام مثلا کسی ادارے میں جاتے ہیں، شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں، لائسنس بنانا جاتے ہیں آپ، اور وہ شخص جو آگے افسر بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی بہانہ کرتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کل آنا، آج رش ہے فلاں، تو آپ وہاں پر جو منت سماجت اس کی شروع کر دیتے ہیں، ایک عام سا جملہ جو آپ استعمال کرتے ہیں، جناب مہربانی فرمائیں، آپ تھوڑی سی مہربانی کر دیں آپ۔ یہ رجوع ہے، یہ توبہ ہے، مہربانی فرمائیں، یعنی آپ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میرا کام خارج از وقت انجام دے دیں، یا دروازہ بند ہو گیا ہے تو میرا کام کر دیں، یا فیس میں جمع نہیں کرا سکا تو آپ کا اختیار ہے، آپ بڑے ہو، اس ادارے کے سربراہ ہو، آپ کے حکم سے ہو سکتا ہے، ناممکن کام بھی آپ کے حکم سے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ مہربانی کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی مہربانی سے کتنے کام آپ کے حل ہوئے ہیں۔ ضابطے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کا کام، لیکن افسر کی مہربانی سے آپ کا کام ہو گیا، کہتے ہیں جی بڑی مہربانی کی، اس نے دروازہ کھول دیا، مہربانی کی، وقت گزر گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے یہ سہولت دے دی، ٹکٹ نہیں ہو رہا تھا، مہربانی کی اس نے، پھر یہ کام کر دیا اس نے۔ مہربانی سے بہت کام ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی توبہ ہے بندے کے اوپر، یہ مہربانی ہے اللہ کی، یعنی اللہ کا مہربانی، مہر محبت کو کہتے ہیں، فارسی میں مہر محبت کو کہتے ہیں، مہر و محبت، یہ مہر اللہ کا، محبت اللہ کی، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے خصوصی محبت رکھتا ہے۔ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ یہ شرمندہ پشیمان لوگ جو نظام الہی سے باہر چلے جاتے ہیں لیکن پھر کسی جگہ متوجہ ہو کے دوبارہ واپس اللہ کے نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ بہت پسند ہے اللہ کو، محبت ہے اللہ کو، یحب التوابین۔ اور یہی محبت اور مہر اللہ کا، یہ اللہ کی توبہ ہے، یعنی مہربانی، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں جو بہکا ہوا تھا، بھاگا ہوا تھا، فراری تھا، مجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دے دی، اور وہی سلسلہ جو دوسروں کو ہے جنہوں نے بغاوت نہیں کی، مجھے وہی سلسلہ دوبارہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی توبہ ہے۔ اس میں اب اجتماعی توبہ بہت اہم ہے کہ بے حیثیت امت ہم سارے باغی ہیں، الہی نظام سے باہر ہیں، الہی نظام میں نہیں ہے، رجوع بھی نہیں ہے، رغبت بھی نہیں ہے۔ آگے بات آئی کہ رغبت کی، پہلے بھی اشارہ کیا ہے، رغبت بھی ہماری نہیں ہے اللہ کے نظام کی طرف، اس لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ یعنی امامت، نظام الہی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ نیک آدمی ہو تو بھی نظام الہی سے باہر ہو، آپ یہ نیک لوگ، ان کو توبہ کی ضرورت ہے۔ جو بھی الہی نظام سے دور ہو گیا ہے اس کو الہی نظام کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے، وہ تب علینا، امام بھی مجھے بنا دیا، امت مسلمہ بھی بنا لی،
لیکن اگر ہم توبہ نہ کریں، ہم نمرودیوں کے ساتھ رہیں، فرعونوں کے ساتھ رہیں، تیرے نظام سے باہر ہی جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، تو توبہ ہی نہ، پلٹے ہی نہیں تیرے نظام کی طرف، تو ہماری امامت کس کام کی، یہ امت کس کام کی، یہ قرآن کس کام کا، جب ہم پلٹے ہی نہیں تیرے نظام کی طرف۔ اس لیے یہ توبہ اجتماعی توبہ ہے، جو امت کا رجوع، انسانیت کا رجوع ہے اللہ کے نظام کی طرف، وہ نظام جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ الہی نظام سے باہر جو زندگی گزر رہی ہے، یہ ساری فسق و فجور کی زندگی ہے۔ مومنین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے آپ کو تلقین کریں کہ الہی نظام سے باہر زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے، فسق و فجور کی زندگی ہے۔ ہم نیک بننے کی اداکاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، الہی نظام کے باہر ہی ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ کیسے اچھے لوگ ہیں؟ اللہ کے نظام سے باہر کہاں سے اچھے ہو گئے آپ؟ پھر تو سارے اچھے ہیں، یہ بتوں والے سارے اچھے ہیں، بت پرست سارے اچھے ہیں، یہ چائنا بہت اچھا ہے، ہندوستان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس تو بت خانے بھی موجود ہیں، تو یہ سارے اچھے لوگ ہو جائیں گے۔ الہی نظام سے باہر اچھائی نہیں ہے، اچھائی فقط اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، اس کی طرف اللہ نے رجوع کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ پلٹو گے میری طرف تو میں بھی پلٹاؤں گا پورا نظام، تمام وسائل، تمام اسباب آپ کی طرف۔ اور آج ہمارے سامنے ایسی قوموں کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر اللہ نے بھی ان کی طرف رجوع کیا، جس کی واضح مثال ایران ہے۔ اور آپ نے آج کا ایران دیکھا، اور گزشتہ 47 سال سے آپ دیکھ رہے ہو کہ جس قوم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دنیا ساری اس کی مخالف ہو گئی، لیکن اللہ نے اس قوم کے اوپر رجوع کیا، مہربانی کی، اور اللہ نے اتنا مہر اس قوم کو عطا کیا ہے کہ دنیا آج حیران ہے، انگوش بے دندان ہے۔ یہ عملی مثال ہے، اگر آپ اللہ کے نظام کی طرف پلٹو تو اللہ اپنے در کھول دیتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم الہی نظام کی طرف پلٹیں، اس توبہ اجتماعی کی، اور پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی اپنی توبہ عنایت فرمائے ہم پر، اپنے اسباب ہدایت و نظام الہی کے وسائل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء مقرر فرمائے ہیں، ائمہ منصوب فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور انسان کی ہدایت کے بعد انسان کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ حفاظتی تدبیر کو تقویٰ قرار دیا ہے، اور اس تدبیر کے سائے میں اگر انسان الہی نظام کے اندر ہو، جیسا پیدا ہوتا ہے خلقت الہی نظام کے تحت ہوتی ہے، پرورش بھی اگر اس کی الہی نظام کے تحت ہو، اور پھر حفاظت بھی اس کی الہی نظام کے تحت ہو، یہ انسان موفق ہے، یقیناً کامیاب ہے خسارے سے نکل کر اپنا مقصد خلقت حاصل کرنے میں۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے اور نقصان میں جا رہا ہے، لیکن بے شعور ہے، اس نقصان کا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اگر انسان جیسے پیدا الہی نظام میں ہوا ہے، اسی طرح پرورش انسانی نظام الہی نظام میں ہو، زندگی الہی نظام میں گزرے، اور تمام نظام الہی کے اندر انسان جیے، حفاظت بھی الہی نظام کی ہو، یہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، مفلحون میں سے ہے، اولئک هم المفلحون۔ اس کی زندہ مثال آج، ویسے تو قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں، تاریخ قرآن نے ذکر کی ہے، ناکام لوگوں کی، ہلاک امتوں کی، تباہ اور برباد قوموں کی تاریخ بھی قرآن نے ذکر کی ہے، اور اسی طرح نجات یافتگان کی بھی قرآن نے تاریخ ذکر کی ہے۔ لیکن قرآن ایک خاص زمان تک قرآن کا نزول ہوا، اور وہاں قرآن کی تنزیل رک گئی، اس کے بعد قرآن نے نازل نہیں ہونا۔ لیکن اگر فرض کریں ہم کہ نزول قرآن کا سلسلہ برفرض اگر جاری رہتا، تو بعد کی تاریخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واقعات رونما ہوئے ہیں اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، تو یقیناً ان میں سے بھی منتخب تاریخ قرآن کا حصہ بن جاتی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، اور اب وحی نازل نہیں ہونی، کتاب آسمانی نہیں اترنی، لیکن انسانی سلسلہ جاری ہے، تاریخ جاری ہے، حوادث جاری ہیں، ان میں وقفہ نہیں آیا۔ آج جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تاریخ کے بہت ہی اہم ابواب میں سے ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر قرآن کا نزول جاری رہتا برفرض، فرض کریں تو سب سے نمایاں جو تاریخی واقعہ کسی لحاظ سے بھی قابل چشم پوشی نہیں تھا، اور اس کو حتماً قرآنی تاریخ میں یا الہی تاریخ میں اس کو حتماً آنا تھا، وہ یہ عظیم واقعہ جو گزشتہ 2 ہفتے پہلے انجام پایا ہے، تشییع عظیم رہبر شہید، امام شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ الشریف ہے۔ یہ حماسہ جو تاریخ نے دیکھا، بشریت نے دیکھا، اور اس جیسی مثال ہمیں نہیں ملتی، یہ منفرد واقعہ ہے۔ ہر پہلو سے اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ اسے تدریجاً مختلف نشستوں میں اور گفتگو میں عرض کروں گا، اللہ نے اگر توفیق دی، زندگی ہوئی۔ یہ غیر معمولی اتفاق رونما ہوا ہے۔ البتہ اس سے پہلے ظاہر ہے یہ ایک سلسلے کا آگے استمرار تھا، پہلا اور آخری حادثہ نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ اس سے پہلے کے حوادث سے اس کا تعلق نہیں تھا، یا بعد میں جو کچھ ہونا ہے اس سے کٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک مربوط تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ وہ تسلسل جو انقلاب اسلامی سے آغاز ہوا، بلکہ اگر اس سے بھی پہلے ہم لے جائیں جو کربلا سے جس کا آغاز ہوا،
بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم لے جائیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سلسلے کا آغاز کیا، جس نظام کا، امامت کا اور امت کا، امام سازی اللہ نے کی اور امت سازی حضرت ابراہیم نے کی، اور اس کو ایک تسلسل دے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت تک جاری رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکمیل کی، اور بعد میں اس کو ایک نئی جہت ملی جب اس کے مقابلے میں رکاوٹیں آئیں، جب امت ٹوٹ گئی اور رخ پھر گیا اور سامری پیدا ہو گئے، اور سامریوں نے اللہ سے ہٹا کے گسالے بنا کے لوگوں کو گسالوں کے پیچھے لگا دیا۔ تو جب بھی ایسے ہو کہ سامری آ جائیں اور انبیاء سے امتیں دور کر دیں اور امتیں اغوا ہو جائیں، امتیں بہک جائیں، بچھڑوں کے پیچھے، گسالوں کے پیچھے لگ جائیں، ان امتوں کو پلٹانے کے لیے بڑے اہم اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے، یہ جو گسالہ تم نے اختیار کیا ہے یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بے اتخاذکم العجلہ، یہ گسالہ پرستی، یہ بچھڑا پرستی، بڑا ظلم کیا ہے تم نے، اور اس ظلم کی تلافی یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کا فرمانا ہے کہ تم نے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے یہ بچھڑا اختیار کر لیا، اور یہ بچھڑا اختیار کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کی تلافی کے لیے تم کیا کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم اتنی قربانیاں دو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یا تو سزا کے طور پر ان کو قتل کیا جائے جو ذمہ داران ہیں اس کے، یا پھر یہ اتنی قربانیاں دو تاکہ یہ تلافی ہو سکے بچھڑوں کی۔ اور سامریوں کے آثار ختم آسانی سے نہیں ہوتے، قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے ماجرا میں اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن میں سامری و گسالہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا، متوجہ کیا کہ انبیاء کی قومیں سامریوں کے ہاتھوں اغوا ہو جاتی ہیں اور بچھڑوں کے پیچھے چلی جاتی ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لیکن مسلمانوں نے اس قصے پر زیادہ غور نہیں کیا، اور سامری بنی اسرائیل سے زیادہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر، اور بچھڑے بھی زیادہ پیدا ہوئے۔ بچھڑا وہ ہوتا ہے جو کسی زمانے کے سرکردہ لوگ، دانشور، اسکالر، سائنٹسٹ، علماء مل کے اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو بنا لیں وہ گسالہ ہوتا ہے۔ ان گسالوں میں سے ایک جمہوریت ہے، ایک آمریت ہے، یہ سارے گسالے ہیں جو دانشوروں نے، سائنسدانوں نے، علماء نے، سب نے مل کے سامریوں نے بنا کے دیے بچھڑے، اور مسلمانوں نے یہ بچھڑے قبول کر لیے۔ اب سامری زدہ اور گسالوں کے اسیر قوموں کو نجات دینا یہ ایک تسلسل ہے، کربلا اسی کا حصہ ہے، اور کربلا کا تسلسل ہے جو آج ہمیں جس کو دیکھنے کی سعادت اور شرف نصیب ہوا، یعنی ہمارے عہد میں امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سامریوں سے نجات دی، بچھڑوں سے نجات دی، امت کو جگایا، لیکن اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی، اور وہ سب سے بڑی قربانی جو اس انسان کی ہدایت کے لیے پیش کی گئی وہ امام شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف کی ہے۔ بہت عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور آج میڈیا باوجود اس کے کہ اس کو نشر کر رہا ہے، کوریج دے رہا ہے، لیکن ناکافی ہے۔ میڈیا تمام حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے عرصہ لگے گا اس حماسے کو اور اس واقعیت کو کھولنے میں، چونکہ حوادث تیزی سے آ رہے ہیں، خصوصاً میڈیا میں جن حوادث کو پیش کیا جاتا ہے ایک دریا کی طرح ہے، ایک تند و تیز دریا جس کا ایک ریلا آتا ہے اور تھوڑے عرصے سے گزر کے پھر آگے چلا جاتا ہے، اور اس گزرے ہوئے ریلے کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، نیا ریلا آ جاتا ہے اور لوگ اس
نئے حادثے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس تاریخ کے بہاؤ کو روکا ہے اور کچھ حوادث تاریخ کے ضبط کر کے محفوظ کر کے آسمانی کتابوں میں ذکر کر دیے قرآن میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ان کو گزرے ہوئے واقعات سمجھ کے اور ان سے چشم پوشی کر لے۔ یہ جو قرآن کریم میں واقعات ذکر ہو گئے ہیں کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کو کہا یاد کرو از کے ساتھ جتنے واقعات ذکر ہو رہے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت اسلامیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کرو، خاطر میں لو، دھیان رکھو ان واقعات کی طرف۔ یعنی قرآن نے اس بہاؤ میں ان کو ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ ایک خصوصی اہتمام کے تحت ان تاریخ کو محفوظ کر لیا ہے۔ از کے ساتھ جتنے بھی واقعات قرآن میں ہوئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اسی طرح وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، یہ سب واقعات، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ تمام واقعات تاریخ میں، یعنی قرآن نے گزرتی ہوئی تاریخ کو یا تاریخ کے بہتے ہوئے ریلے میں جو واقعات جا رہے تھے اور ممکن تھا یہ انسانی حافظے سے محو ہو جائیں اور تاریخ کے فراموش خانے میں چلے جائیں، قرآن نے ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ جو کچھ آج ہوا ہے، تشییع رہبر تک جو کچھ ہوا ہے، اس کو اس میڈیا کے بہاؤ میں بہنے نہ دیں، ضائع نہ ہونے، اس کو محفوظ کر لیں آپ۔ مجھے یقین ہے، اعتقاد راسخ ہے کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، آیات نازل ہوں، تو سب سے بڑے واقعہ کے طور پر تشییع رہبر کو قرآن ذکر کرے گا آنے والی نسلوں کے لیے، کہ یاد کرو کہ جب ہمارا عبد صالح جس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تو لوگوں نے کس طرح اس سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ تشییع جو انجام پائی ہے، کروڑوں انسانوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور جو کچھ موقع پہ ہوا ہے وہ سارا میڈیا نہیں بتا سکتا، کوئی راوی بھی نہیں بتا سکتا، اس کو عرصہ لگے گا اس حقیقت کو سمجھنے میں جو کچھ اتفاق رونما ہوا ہے۔ یہ صرف احساسات نہیں تھے، جذبات نہیں تھے، یہ ایک بعثت تھی، جس طرح عنوان دیا گیا، بعثت انسانیت تھی، بعثت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی اکرم کو مبعوث کیا تاکہ امت مبعوث کریں، یہ بعثت تھی امت کی، یہ ایک رستہ خیز تھی، یہ ایک محشر تھا جو برپا ہوا ہے، اور وہ واقعہ رونما ہوا ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہے۔ یہ حقیقتاً وہ نقطۂ عطف ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب سے تاریخ کا دائرہ مڑ گیا ہے، جدھر شیاطین تاریخ کو لے کے جا رہے تھے انسانیت کو، اب انسان نے اور تاریخ نے ادھر نہیں جانا، اب ادھر جانا ہے جدھر اللہ نے ارادہ کیا ہے اور اللہ کے بندوں نے جس کا ارادہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ امام شہید رحمۃ اللہ علیہ جس اعلیٰ قیادت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جن مواقع سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور اقدامات انجام دیے ہیں، شہادت تک، آخری فیصلہ ان کا شہادت کا تھا، لیکن شہادت تک پورے حالات کو پہنچایا ہے، یعنی گویا بیٹھ کر خود ترتیب دے رہے تھے تاریخ کو کہ یہ تاریخ اس طرح سے ہوگی، اور اس میں آ کر پھر آخر میں شہید نے، امام شہید نے اپنا آخری قدم اٹھانا تھا، اور جو کچھ کیا انہوں نے اس نے اثر دکھایا۔ 100% کامیابی امام شہید کو حاصل ہوئی ہے۔ پوری امت، پورا عالم انسانی بیدار کر دیا ہے، جگا دیا ہے۔ یہ تشییع اس میں جسمانی طور پر فزیکلی کروڑوں لوگ تھے، لیکن ذہنی طور پر، احساسی طور پر، روحانی طور پر ابھی یہاں جمعیت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت نہیں جا سکے، لیکن کیا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ نہیں تھے اس تشییع کے اندر جو نہیں جا سکے؟ چونکہ
پاکستان حالات ایران کے ایسے تھے کہ تمام پاکستان کے لیے مواقع نہیں فراہم ہو سکے. ہم نے تقاضا بھی کیا تھا لیکن ممکن نہیں تھا, جنگی حالات تھے اور اندر جو مشکلات تھیں, ضروریات, اس کے پیش نظر پاکستانیوں کو موقع نہیں دیا. اور پہلے زمینی سرحد کھلی ہوتی تھی, وہ بھی اس موقع پر بند تھی. اگر زمینی سرحد کھلی ہوتی تو میرے خیال میں ایرانیوں سے زیادہ پاکستانی ایران جاتے. بلکہ ہم نے وہاں بعض جگہ یہ بھی تقاضا کیا کہ جب جسد اطہر امام شہید کربلا و نجف عراق میں لے جایا جا رہا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے پاکستان بھی لے آئیں, کسی بھی شہر میں, کراچی میں لے آئیں, لاہور میں لے آئیں, کسی جگہ لے آئیں, تاکہ ملت پاکستان بھی اپنے رہبر کے ساتھ اپنے احساسات کا اظہار کرے. لیکن یہ ظاہر ہے ممکن نہیں تھا. لیکن قلبی طور پر اور کسی کے بارے میں ہو یا نہ ہو, میں پاکستانیوں کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ جتنے پاکستانی, کروڑوں پاکستانی, اور ظاہر پاکستانی جمعیت کئی مسلمان ملکوں کو ملائیں, مثلا سارا مشرق وسطیٰ ملائیں تو بھی ان کی جمعیت پاکستان کے برابر نہیں بنتی. ایران سمیت تمام مشرق وسطیٰ کی آبادی سے پاکستان کی آبادی زیادہ ہے الحمدللہ, اور اس آبادی کا 90% حصہ امام شہید کے ساتھ, ان کے دل امام شہید کے ساتھ تھے, ان کی روحیں امام شہید کے ساتھ تھیں, وہ روتے تھے یہاں پر. اس لیے یہ تشییع 2 حصوں میں انجام پائی ہے. ایک جن لوگوں نے جسمانی طور پر اس تشییع میں حضور کا شرف پیدا کیا ہے, اور ایک وہ جنہوں نے قلبی طور پر اور جنہوں نے ذہنی طور پر, روحانی طور پر اس تشییع میں. کوئی فرد آپ کسی بھی پاکستانی کو, کسی رکشے ریڑھی والے کو بھی پوچھ لیں تو وہ اپنے آپ کو قلبی طور پر اس تشییع کا حصہ سمجھتا تھا. لہٰذا یہ تاریخ میں بے نظیر واقعہ ہے. ہمیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا ایسا واقعہ کہ کسی شخصیت کے ساتھ, کسی روحانی مرشد کے ساتھ, کسی روحانی پیشوا کے ساتھ اتنی عقیدت, اتنا لگاؤ پیدا ہوا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز رہبر شہید کے حوالے کیا ہے, ان کے نصیب کیا ہے. اور ان میں اس اعزاز میں اللہ کی توفیق پہلے درجے پر ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے, اور دوسرا اس عظیم الشان رہبر کی اپنی پاکیزہ زندگی, بہت ہی پاکیزہ زندگی تھی. واقعاً یہ حقیقتاً نفس زکیہ تھے, یہ منزہ زندگی جس شخصیت نے گزاری ہے. انشاءاللہ ایک بات ہم نے شروع کی تھی رہبر شناسی کی, اس کو جاری رکھیں گے, اللہ نے توفیق دی. جو اسرار پنہان لوگوں کی نگاہوں سے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ اتنی پاکیزہ زندگی ایک شخص گزارتا ہے جس کے ارد گرد اتنے حوادث رونما ہوتے ہیں, اور پھر آخرکار لوگوں ان کی شہادت سے ان کی مظلومیت, ان کی طہارت, ان کی پاکیزگی, ان کی زندگی کی تنزیہ دنیا کو پتہ چل گئی. ہم نے دیکھا ایران میں میڈیا پہ بھی آئے لوگ, تشییع میں بھی آئے, عورتیں اور مرد, سب کے سب ایک بڑا طبقہ رہبر شہید سے رو رو کے حلالیت طلب کرتا تھا کہ آغا ہمیں حلال کر دو, ہمیں معاف کر دو ہمیں. یہ خاص طبقہ تھا, یہ وہ طبقہ تھا جو میڈیا کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر رہبر کے خلاف زبان درازی کرتے تھے, توہین کرتے تھے. پروپیگنڈا جیسے پاکستان میں پروپیگنڈا پھیل جاتا ہے, اور منافق, کینہ توز لوگ, ناصبیوں جیسے, تکفیریوں جیسے مسخ لوگ, خوارج, یہ ایران میں بھی ایسا پروپیگنڈا ہوتا تھا, اور وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے اور رہبر کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے تھے. رو رو کے رہبر کے جنازے سے ہاتھ جوڑ کے واسطہ دے کے طلب کرتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں اس ہستی کا پتہ نہیں تھا, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے جو کہا ہے. رہبر شہید سے کہتے تھے آغا معاف کر دو ہمیں, اللہ سے کہو ہمیں معاف کر دے, ہم نے جو کچھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے. ایک معاشر تھا, وہ تشییع نہیں تھی, وہ زمین پہ قیامت تھی. ایک معاشر تھا جو اللہ نے جس طرح فرمایا ہے کہ ہم مبعوث کریں گے محشر میں ساری انسانیت کو. یہ مومنین کا, اخص الخواص مومنین کا محشر تھا, ہر ایک کا نہیں تھا, فقط مخلص مومنین کا محشر تھا, جس پہ اتنی بڑی جمعیت کروڑوں کے لحاظ سے جسمانی طور پر حاضر تھے, اور
اربوں کے لحاظ سے غیر جسمانی طور پر جس کے اندر حاضر تھے، اور سارا پاکستان اس کے اندر حاضر تھا۔ پاکستانی قیادت نے بہت اعلیٰ تعظیم کی، تکریم کی رہبر کی۔ جس اعلیٰ سطح پر پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے اور پاکستانی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے، یہ بھی ایک بے مثال چیز ہے۔ مجھے نہیں یاد آتا کہ پاکستان میں بھی کسی کی اس طرح سے تکریم سب نے مل کے کی ہو، کہ سب اس طرح اعلیٰ قیادت، ہر عسکری قیادت، سیاسی قیادت، حکومتی قیادت، حزبی قیادت، سارے جمع ہو کر کسی کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں۔ لیکن رہبر شہید کی یہ پاکیزگی تھی روح کی کہ یہ بھی سارے شریک ہوئے۔ بہرکیف جو ہم نے دیکھا، جو مشاہدہ کیا، مشاہدین نے جو کچھ دیکھا وہ بھی بہت عظیم ہے، لیکن اس کو جو حقیقت تھی اس کے پس پردہ وہ اس سے زیادہ عظیم تر ہے یہ تشیع، اور اس کو تاریخ کا حصہ بنانا اور یادگار و ماندگار جاویدانہ تشیع تھی۔ یہ حادثہ میڈیا کے اس تسلسل اور ریلے کے سپرد نہیں ہونا چاہیے، یہ احساسات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ احساسات آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اس نے تاریخ میں رہنا ہے اور اگلی نسلوں کی ہدایت کا منبع بننا ہے۔ اس نے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اب تو کتاب آسمانی نازل نہیں ہونی، لیکن اگر ہوتی تو یہ واقعہ اس کا حصہ بن جانا تھا۔ اب جب اللہ نے کتاب آسمانی نازل نہیں کرنی، وحی نہیں ہونی، لیکن انسانیت تو جاری ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ اس عہد میں زندہ ہیں، آپ نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ اب آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح قرآن نے حضرت موسیٰ کو جاویدانی کر دیا ہے، میڈیا کا ریلا بنا کر انسانیت سے اوجل نہیں کیا، جس طرح حضرت ابراہیم ہیں، حضرت طالوت ہیں، جس طرح تاریخ کے یہ بڑے بڑے واقعات قرآن نے ثبت کر دیے ہیں، ضبط کر دیے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قیادت امام راحل کی، امام شہید کی، اور انقلاب، اور اس کے بعد جو باعظمت ان کا استقامت کا مرحلہ اور مزاحمت کا مرحلہ تھا۔ آپ توجہ، چونکہ میڈیا کی زد میں ہم، اس لیے میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ میڈیا نے ہمارے ذہنوں کے اوپر کچھ پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ پردے ہٹ جائیں گے اور ہٹ جانے چاہیے اس معجزہ سے جو رونما ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے معجزے دکھائے، لیکن فرعونی محکومیت اور فرعونی غلامی کے پردے ان کے ذہنوں سے نہیں ہٹے۔ سامری نظر آتا تھا، موسیٰ و ہارون نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ کے معجزے دیکھ کر بھی گوسالوں کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ یہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معجزے دیکھ کر ہمیں سامریوں اور گوسالوں کے پیچھے نہیں جانا۔ اس کو آپ نے اب باقی رکھنا ہے ہر ممکنہ طریقے سے، خصوصاً آج کی نسل میں اس کو بنیاد ہے۔ یہ نقطہ عطف ہے، یہ موڑ ہے تاریخ کا۔ ہم جو حسرت کرتے تھے کہ غدیر کا عمل انجام پایا، لیکن اس طرف لوگوں کا رخ نہیں ہوا۔ کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا، لیکن انسانیت کا رخ اس طرف نہیں ہوا۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غدیر اور عاشورہ کی اگلی جو حصہ تھا، قسط تھی، وہ رہبر شہید کی شہادت اور ان کی تشییع کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ سارے ادھورے راستے تکمیل ہونے والے ہیں، مکمل ہونے والے ہیں، اور آثار اس کے نمایاں ہو چکے ہیں۔ کئی پہلو ہیں اس کے اندر۔ ملت ایران نے، رہبر تو بہت ہی باعظمت تھے، لیکن جو اس قوم نے عظمت دکھائی ہے، جو اس قوم کا حماسہ ہے، وہ واقعاً حیران کن ہے، خیرہ کنندہ ہے۔ اس ملت نے جو کچھ انجام دیا ہے، جس طرح سے اپنے رہبر کے ساتھ انہوں نے والہانہ عشق و محبت کا اظہار کیا ہے، اور جو ان کی کیفیت تھی، جو ان کی حالت تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، مریض، ویل چیئر پر، جس حالت میں جو تھا وہ نکل آیا اپنے رہبر کو سلام پیش کرنے کے لیے، تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ کروڑوں جمعیت، کروڑوں لوگ قم میں تھے، تہران میں تھے، مشہد میں تھے، عراق میں، نجف اور کربلا میں، اور سب کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، انتقام۔ یہ بہت عظیم
ہماسا خلق ہوا ہے۔ سب کی زبانوں پر صرف ایک جملہ تھا، انتقام، کہ اب ہمارا فریضہ، پہلا فریضہ، ابتدائی فریضہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے راہبر کے اس مظلومانہ قتل کا انتقام لینا ہے۔ اور اس طرح سے ملت نے انتقام کی خواہش ظاہر کی ہے اور ارادہ ظاہر کیا ہے کہ قاتل لرز رہا ہے۔ اس وقت قاتل کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ خود وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے کہ اس وقت کس حالت کا شکار ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ہونا ہے۔ اور رہبر معظم نے حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی نے اپنے پیغام میں اس پہ تاکید فرما دی ہے، اور یہ فرما دیا ہے کہ یہ فریضہ، انہوں نے فرمایا میں ہوں یا نہ ہوں، یا کوئی اور شخصیت ہو یا نہ ہو، یہ تمام امت کا فریضہ ہے، صرف ایرانیوں کا نہیں ہے، تمام امت کا فریضہ ہے۔ اور جو بھی یہ سعادت حاصل کر لے، چونکہ آج تک ہم انتقام کے نوحے اور انتقام کے ترانے پڑھتے ہیں کہ ابھی ہم نے کربلا کا انتقام لینا ہے، لیکن بہت سارے انتقام تاریخ کے تشنہ ہیں۔ یہ ایک انتقام انشاءاللہ وہ تمام حسرتیں تاریخ کی پوری کر دے گا، اور یہ انتقام لینے کے لیے فقط ایک آدھ ہستی شخصیت نہیں، بلکہ پوری امت، پوری انسانیت کھڑی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اور اس انتقام کا جو نعرہ ہے، انتقام کا ارادہ ہے، یہ پورے عالم اسلام اور پوری عالم انسانیت میں انشاءاللہ پیدا ہو گیا ہے، احساس پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، اور پاکستان ظاہر ہے پاکستانی مزاج پہلے ہی سے آمادہ ہے ان کاموں کے لیے، انتقامی کاموں کے لیے پاکستان ہر چیز سے زیادہ آمادگی رکھتا ہے۔ اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ یہ اعزاز کسی پاکستانی کے نصیب ہو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اللہ نے توفیق دی، آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خدا بندہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، انبیاء، اولیاء، ائمہ اطہار، بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، سید الشہداء کے صدقے، پروردگارہ امام شہید کو انبیاء و ائمہ کے ساتھ معشور فرما، سید الشہداء کے ساتھ معشور فرما، امام راحل امام شہید کو پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما، شہدائے اسلام، شہدائے ایران، شہدائے لبنان، شہدائے مقاومت، شہدائے فلسطین کو پروردگارہ شہدائے اسلام و شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، ایران کو پروردگارہ غلبہ و کامیابی عطا فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما، ملت غیور مظلوم و شجاع و دلیر لبنان کو پروردگارہ صبر و ہمت و استقامت عطا فرما، پروردگارہ انہیں اسرائیل پر، صہیونیوں پر غلبہ و فتح مبین عطا فرما۔ خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، امت اسلامیہ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں وحدت و اتحاد و یگانگت کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔